جانے گرا. تو اب یہ زندگی کے اندر صلوات کا عجیب و غریب. بہت بڑے عالم تھے تو وہ کہیں پارا چنار چلے گئے, وہاں کے نہیں تھے, وہاں تبلیغ کے لیے چلے گئے. تو پارا چنار کی مومنین نے مجھ سے نقل کیا, کہنے لگے ہم نے ان سے پوچھا کہ بھئی آپ یہاں تبلیغ کے لیے آئے ہیں تو ذہن میں کیا ہے آپ کے؟ پشتو بھی نہیں آتی, آپ مقامی عالم بھی نہیں ہے, ہمارے ہاں قبائلی نظام ہے, سب شیعہ ہیں لیکن آپس میں سب میں لڑائیاں ہیں. کہنے لگے میں سب حل کر لوں گا. کہنے لگے کیسے؟ کہنے لگے صلوات سے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. تو کہنے لگے کہ لوگ مذاق اڑاتے ہوئے باہر آ گئے, کہنے لگے یہ بیچارہ بالکل ہی پیدل ہے, یہ صلوات سے ہر چیز حل کر لے گا. تو کہنے لگے کہ دیکھا کہ 1-2 سال کے اندر سارے قبیلوں پہ انہی کا نفوذ. بوڑھا آدمی نہ لڑ سکتے ہیں نہ بندوق چلا سکتے ہیں, کیونکہ ہمارے قبائلی ہر قبیلے کے پاس بندوقوں کی پوری لسٹ ہے کہ بھی کس کے پاس کتنی بندوقیں. کہنے لگے ہمارے علاقے قبائلی علاقے لڑا کے لوگ کہنے لگے کہ ہم لوگ کہنے مولانا نڈر شجاعت دلیر, آپ کو پتا پٹھانوں کی شجاعت مشہور ہے. تو کہنے لگے کہ وہ سارے کے سارے نڈر لوگ کہنے لگے دیکھا یہ ایک بوڑھا آدمی واقعا سب پہ روب ہے, کسی قبیلے کا سردار ہو اس کے روب میں ہے. تو ان سے کسی نے پوچھا بھئی آپ کے پاس کیا ہے؟ کہا صلوات ہے. تو کہنے لگے اگلا منصوبہ کیا ہے؟ کہ یہاں پہ مسجد بناؤں گا بہت بڑی. کہنے لگے کیسے؟ کہنے لگے صلوات سے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. وہ مسجد بن کے کہنے لگے آقا اب کیا کیجیے گا؟ کہنے لگے یہاں امام بارگاہ بناؤں گا. کہنے لگے کیسے؟ کہنے لگے صلوات سے. کہنے لگے آخر میں یہ عالم ہو گیا تھا, ہر آدمی کہنے لگا اچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا صلوات کے پاس جا رہا ہوں. کہ مولانا کا نام, یعنی اس حد تک انہیں صلوات پہ یقین تھا. اور کہنے لگے کبھی بھی کوئی آدمی کسی بھی لحظے میں ان کے پاس چلا جاتا تو ایک ہی کام میں نظر آتے تھے, اگر نماز نہیں پڑھوا رہے تو صلوات پڑھ رہے ہیں. کہ ہمیشہ ان کی زبان سے ہر آدمی سنتا تھا صلوات پڑھ رہے ہیں. عزیزان گرامی, بہت سے لوگ کہتے ہیں پیروں کے پاس چلے جاؤ, فقیروں کے پاس چلے جاؤ, نجومیوں کے پاس چلے جاؤ, پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں ہے, جادوگروں کے پاس چلے جاؤ. ارے سب سے بڑا معجزہ گھر گھر میں موجود ہے اور آسان ہے. صلوات پڑھ کے تو دیکھے, کام نہ ہو تو پوچھو. اس سے بڑی کوئی شے ہی نہیں ہے. عزیزان گرامی, دعاؤں کی استجابت کے لیے صلوات ہے, کاموں کے حل کے لیے صلوات ہے, ہر پریشانی کی دوری کے لیے صلوات ہے. اس کے اندر بے انتہا اثرات ہیں. پڑھ کے دیکھیں پھر انسان دیکھے گا. اور فرما رہے تو بے انتہا اثرات ہیں صلوات کے اندر. اور ائمہ علیہ السلام نے کہا کہ اس صلوات کی عادت بنا لو. کہ میں ایک حدیث پیش کر دوں یہاں. کتاب کا نام ہے دار السلام فی الرؤیت والمنام. دار کہتے ہیں گھر کو, سلام یعنی سلامتی کا گھر. کتاب کا نام ہے سلامتی کا گھر فی الرؤیت والمنام, خواب اور نیند سے متعلق چیزوں سے متعلق. 4 جلدوں پہ کتاب ہے. بھئی ہمارے کو عالم لکھ سکتا ہے اس موضوع پہ کسی سے کہوں نا کہ 4 صفحے لکھ دو تو کہیں گے بھئی یہ کوئی موضوع ہے, اس پہ کیا لکھا جائے بھئی, خواب پہ کیا لکھوں, تعبیر خواب ہو تو بات بھی. 4 جلد کتاب لکھ دی اور صرف احادیث کی روشنی. صاحب مستدرک الوسائل, جن کی 18 جلدیں ہیں, مستدرک الوسائل حدیثی کتاب ہے, تو انہیں کتاب لکھی دار السلام پھر. تو وہاں سے پیش کرو حاجی نوری. حرم میں جب آپ زیارت کے لیے جائیں گے نا تو چاروں طرف کمرے ہیں, تو جہاں شیخ عباس قمی کی قبر ہے وہیں پہ حاجی نوری کی. شیخ عباس قمی کے استاد جنہوں نے مفاد الجنا لکھی, ان کے استاد, تو دونوں وہیں پہ خبر. تو ان کی کتاب ہے دار السلام پھر رؤیت والمنام. وہاں پہ انہوں نے خواب پہ بہت زیادہ لکھیں گے, کس نے کیا خواب دیکھا, کیا کیا خوابوں کی تعبیریں آئی ہیں, خواب کے آداب کیا ہیں, ڈرنے والے کو کیا پڑھنا چاہیے, یعنی مختلف دعائیں, کیا کیا ثواب لکھے ہیں کہ رات کو سوتے میں اگر یہ پڑھ لے تو یہ ثواب, یہ پڑھ. تو بہرحال مختلف چیزیں ہیں کہ جناب سلمان فارسی سے ایک مرتبہ جیسے سوال کیا جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے, مفہوم روایت سے پیش کر رہا ہوں کیونکہ موضوع سے متعلق تھا, بس پیش کر رہا ہوں, مجھے وہ روایت بھول نہ جائے تاکہ میں وہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں. کہا بھئی صحابہ سے, پیغمبر اسلام نے جناب سلمان سے نہیں صحابہ سب سے سوال کیا, تو جناب سلمان بھی بیٹھے تھے. کہا بھئی تم میں سے کون ہے جو ہر رات پوری رات عبادت میں گزارے, سارے انبیاء سے مصافحہ کرے اور پوری رات میں ختم قرآن کر کے سوئے اور راہ خدا میں جہاد کرے. سارے خاموش کا, سارے انبیاء طرف ہے نہیں, پوری رات قرآن کون پڑھے. اب جان سکتے ہیں آپ کیسے کیسے لوگ وہاں پہ تھے. تو جناب سلمان نے کہا میں, پتہ نہیں بات پہنچ رہی نہیں, کہ میں ہر رات میں ختم قرآن کرتا ہوں, پورا قرآن ختم کرتا ہوں, سارے انبیاء سے مصافحہ کرتا ہوں, پوری رات عبادت کرتا ہوں اور جہاد کرتا ہوں.
وہاں پہ ایک صحابی فوراً نام لینا مقصود نہیں ہے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ خود میں نے دیکھا تھا یہ سو رہا تھا اور کہہ رہا پوری رات عبادت کرتا ہوں۔ پیغمبر مسکرانے لگے، کہا سلمان سمجھائیے ذرا اسے کہ کیسے آپ پوری رات عبادت کرتے ہیں؟ کہا یا رسول اللہ آپ ہی نے تو فرمایا تھا جو 3 اخلاص پڑھے وہ ختم قرآن کرتا ہے، تو میں ایک رات میں 3 اخلاص پڑھ کے سوتا ہوں، ختم قرآن ہو گیا۔ اور عبادت پوری رات کیسے؟ کہا یا رسول اللہ آپ ہی نے تو کہا تھا جو وضو کر کے سوئے پوری رات عبادت کا ثواب۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے؟ کہا میں ہمیشہ وضو کر کے سوتا ہوں، پوری رات عبادت کا ثواب۔ کہا سارے انبیاء سے مسافہ، کہا تسبیحات 4 جو 3 دفعہ پڑھے انبیاء سے مسافہ کا، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں؟ کہا اتنے چھوٹے چھوٹے اعمال سے اتنا ثواب، تو یاد رکھیے بڑے بڑے اعمال سوچنا بند کر دیں، چھوٹے چھوٹے شروع کریں، وہ بڑے بڑے ثواب دے گا۔ توجہ ہے جانے گرامی، بعض اوقات لوگ سوچ رہے تھے میں بہت بڑا کوئی کام کروں گا، چھوٹے چھوٹے کام شروع تو کیجیے، بڑے بڑے خود بخود توفیق مل جائے گی۔ توجہ جانے گرامی، زندگی کے اندر انسان اصول بنا لے، یہ سارے کے سارے اصول ہیں کہ انسان چھوٹے چھوٹے اصول اپنائے گا، زندگی آسان ہوتی چلی جائے گی۔ اور کہا کہ بھئی اب یہ میں جو حدیث پیش کرنا چاہ رہا تھا اب اسی پہ تمام کروں گا، وقت نہیں رہا۔ تو یہ حدیث ہے کہ خود ختم مرتبت نے اپنے صحابہ سے کہا کہ میں نے اپنے چچا حمزہ کو جو امام حسین سے پہلے سید الشہداء تھے، تو کہا میں نے اپنے چچا حمزہ علیہ السلام کو خواب میں دیکھا۔ کتاب کا نام ہے دارالسلام فی الرؤیت والمنام، نیند پہ اور خواب وغیرہ۔ تو کہا میں نے خواب دیکھا، انہوں نے خواب لکھے کہ رسول خدا نے کیا خواب دیکھے، کیا کیا دیکھا، ازواج نے، ائمہ اہل بیت سب کے مختلف خواب لکھے۔ تو کہا رسول اسلام نے فرمایا میں نے خواب میں اپنے چچا حمزہ کو دیکھا، تو میں نے فوراً سوال کیا چچا مرنے کے بعد سب سے زیادہ کیا چیز کام آئی؟ کیا ایسا کام زندگی میں انسان ہم لوگ کریں؟ پیغمبر اور ائمہ کو تو کوئی ضرورت نہیں ہے، ضرورت مند تو ہم ہیں۔ تو کبھی چچا مرنے کے بعد سب سے زیادہ کیا کام آیا؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کے چچا نے کیا فرمایا کہ ان کا مقام بہت عظمت، حضرت حمزہ بہت باکردار، شجاع، سخی، بہت کمالات کے مالک تھے، اسی لیے تو سید الشہداء بنے تھے، عام تو آدمی تھے نہیں۔ کہا آپ کے چچا نے کیا فرمایا؟ تو رسول اسلام نے کہا، میرے چچا نے کہا یا رسول اللہ مرنے کے بعد 3 چیزیں بہت کام آئیں، مرنے کے بعد 3 چیزیں بہت کام آئیں۔ کہا کون سی چیزیں؟ کہا پہلے یا رسول اللہ مجھے تو علی سے ویسے ہی بڑی محبت تھی، مجھے تو علی میرے بھتیجے بھائی کا بیٹا تھا، تو مجھے علی چھوٹے سے تب سے علی سے بہت محبت تھی، بہت محبت تھی۔ یا رسول اللہ مرنے کے بعد علی کی محبت بہت کام آئی۔ مرنے کے بعد علی کی محبت بہت کام آئی۔ تو کہا یا رسول اللہ دوسرے چیز جو مرنے کے بعد بہت زیادہ کام آئی، کہا یا رسول اللہ آپ نے مجھے اپنی اور اپنی آل کے اوپر درود و سلام بھیجنا سکھا دیا تھا، تو میں بس صلوات پڑھتا رہتا تھا۔ تو یا رسول اللہ مرنے کے بعد علی کی محبت کے بعد سب سے زیادہ جو شے کام آئی وہ آپ پہ اور آپ کی آل پہ صلوات ہے۔ مرنے کے بعد علی کی محبت، دوسرے صلوات بہت زیادہ کم ہے۔ اور تیسرے کہ یا رسول اللہ جب میرے والد یعنی حضرت عبد المطلب رسول خدا کے اور حضرت امیر کے دادا، کہا جب میرے والد حاجی آ رہے ہوتے تھے نا تو وہ سردار تھے، تو سارے بیٹوں کو کام تقسیم کر دیتے تھے۔ کہا بھائی تم نے ریسیو کرنا ہے، تم نے کھانا کھلانا ہے، تم نے پانی، تو سب کو کچھ نہ کچھ کام بانٹتے تھے۔ کہا میرے ذمہ آتا تھا پانی پلانا، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ کہا یا رسول اللہ مرنے کے بعد جو چیزیں سب سے زیادہ کام آئیں ان میں سے ایک پیاسوں کو پانی پلانا۔ اب سمجھ میں آیا کہ ہم محرم میں سبیلے کیوں لگاتے ہیں؟ کسی کے بھی نام سے آپ کہ اپنے مرحوم کی نیت کر لیجئے، صرف ایک جملہ لکھ دیں سبیل حسین، شفاعت کے لیے کافی ہے۔ ایک بہت بڑے تاجر تھے،
شہید دستغیب نے لکھا ہے کہ ایک بہت بڑے تاجر تھے شیراز کے، شیراز ایران کا ایک شہر ہے، تو کہا بھئی بڑے بڑے علماء نے خواب میں دیکھا کہ وہ جنت کے کسی بہت بڑے درجے پہ، تو انہوں نے کہا بھئی ایک بزنس مین تھا، اتنے تو علماء کو مقام نہیں ملتا، تو اس سے پوچھا بھائی تمہیں ایک دکاندار آدمی، تمہاری دکان تھی، اتنا تمہیں ثواب، اتنا خلہ تمہارے سر کے اوپر تاج رکھا ہوا ہے، تاج خلت، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، اور جنت کے اتنے خوبصورت ملابس، کیوں اتنا مقام ملا؟ کہ اصل میں 12 مہینے میرے دکان کے سامنے سبیل لگی رہتی تھی، صرف محرم میں نہیں، 12 مہینے، 12 مہینے جو بھائی ہمیشہ سبیل، اور صرف ایک جملہ لکھتا تھا، حسین کے پیاسے لبوں پہ قربان، قربان تشنے، یعنی لب تشنے یہ حسین کا، میرے بس اس پہ ایک جملہ سبیل پہ لکھا رہتا تھا۔ کہ مرنے کے بعد ملائکہ نے کہا اللہ کو تیری یہ صفت اتنی پسند آئی کہ تو نے 12 مہینے ہمیشہ پانی پلایا حسین کے نام پہ، کہ ہر آدمی سیراب ہو کے جاتا تھا، کہ کبھی بھی کوئی میرے یہاں سے پیاسا نہیں۔ تو عزیزان گرامی، ایسے چھوٹے چھوٹے کام کرتے رہیں، دعائیں قبول ہوتی رہیں۔ اور وقت نہیں رہا کیونکہ ہم نے وعدہ کیا تھا مختصر رکھیں گے، وقت سے گزر گیا، کل انشاءاللہ جاری رکھوں گا۔ تو ایک ایسی بی بی ہیں کہ ہمارے علماء نے مراجع نے تاکید کی ہے، اگر ان کا واسطہ دو، میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ مختلف واسطے مختلف کام ہیں، چلے کاٹے تو دعا قبول ہوتی ہے، کچھ ہستیوں کا واسطہ کبھی رد نہیں ہوتا، تو ان میں سے 2 بیویاں ایسی ہیں کہ جن کا واسطہ کہتے ہیں سب سے زیادہ باعظمت ہے، ان 2 بیویوں کا، پہلی ہیں جناب فاطمہ اور دوسری ہیں جناب زینب۔ اور بڑے بڑے علماء نے کہا ہے کہ امام زمانہ کے جب ظہور کی دعا مانگو تو جناب زینب کی چادر کا واسطہ دو۔ آج حضرت اون محمد کی شب ہے، دنیا میں مرسوم ہے کہ حضرت اون محمد کے مصائب محرم میں ضرور ہوتے ہیں۔ آج اس ماں کو پرسہ دینا ہے کہ جنہوں نے پوری اپنی کربلا کے بعد زندگی میں کسی سے بیٹوں کا پرسہ نہیں لیا، جب بھی کوئی پرسہ دینے آیا تو ایک ہی بات کہی، بس مجھے اگر پرسہ دینا تو میرے بھائی حسین کا، مجھے صرف میرے بھائی حسین کا پرسہ دینا، مجھے کوئی میرے بیٹوں کا پرسہ نہ دے۔ بس بھئی میں دیکھ رہا ہوں آنکھوں میں آنسو ہیں، تھوڑا سا وقت میں عموماً زیادہ لیتا ہوں جناب اون محمد کے، جتنا ہو سکے گا مختصر کروں گا۔ آئیں ذرا کچھ دیر کے لیے میرے ساتھ میدان کربلا میں چلیں۔ شب عاشور ہے اور ہر ماں اپنے بیٹے کو تیار کر رہی ہے، بیٹا کل میدان میں جانا، شجاعت کے جوہر دکھانا۔ لیکن ایک ماں ہے جو دونوں بیٹوں کے بالوں میں ہاتھ ڈال کے سنوارتی جاتی ہیں، ماں کو بڑی محبت ہوتی ہے نا، اور ایک ہی جملہ کہتی ہیں، میرے شیرو تم حیدر کرار کے نواسے ہو، جعفر طیار کے پوتے ہو، میرے شیرو مجھے پورا یقین ہے کہ بہت شجاعت سے مقابلہ کرو گے، بس میری ایک وصیت یاد رکھنا، اگر دیکھ سکے تو میرے دیکھیے گا، میرے شیرو بس ایک وصیت ہے، جب میدان میں جانا اور جنگ کرتے کرتے فرات تک پہنچ جانا تو پانی نہ پینا، فرات پہ پانی نہ پینا، ماموں کے بچے بڑے پیاسے ہیں، سکینہ بڑی پیاسی ہے، علی اصغر بڑا پیاسا ہے۔ تو اب جناب زینب کبریٰ کی وصیت، بس بھئی کل کا روز عاشور دن نمودار ہوا، جناب زینب کبریٰ نے آواز دی، عباس میرے بیٹوں کو ابھی تک میرے بھائی حسین نے اجازت نہیں دی۔ کہا کہ بی بی میں ابھی بلاتا ہوں، کہا کہ مولا جناب زینب بار بار بی بی کہہ رہی ہیں کہ میرے بیٹوں کو اجازت کیوں نہیں دے رہے، کہا میں خود بات کرتا ہوں۔ کہا زینب ایسا نہ ہو کہیں عبداللہ راضی نہ ہو کہ آپ کے دونوں بیٹے میدان میں جائیں، کر نہیں، عبداللہ نے خود مجھ سے کہا تھا زینب اگر جنگ کی نوبت آئی نا تو علی اکبر سے پہلے اون محمد کو بھیج دینا۔ کہا کہ نہیں حسین عبداللہ راضی ہیں، میرے بیٹوں کو اجازت دے دیجئے۔ تو ایک بیٹے کو جناب اون کو جناب سید الشہداء نے سوار کرایا اور دوسرے کو جناب عباس نے، دونوں نے حملہ کیا، ایک نے میمنے سے دوسرے نے میسرے سے،
پھر قلب لشکر پہ آ ملے. عمر سعد نے کہا کہ بھئی یہ دونوں جوان بہت شجاع ہیں, پورے لشکر سے کہو حملہ کریں. جیسے ہی ساری فوج نے حملہ کیا نا تو اب دونوں شہزادے پیاسے تھے. قریب سے جب وار ہونے لگے, ایک کے سر میں گرز لگا, دوسرے کے سر میں ضربت لگی. ایک کی اسی وقت روح پرواز کر گئی, دوسرے میں رمق باقی تھی. انہوں نے آواز دے کے کہا مامو جان ہماری مدد کے لیے آئی ہے. جناب سید الشہداء بہت تیزی سے آگے بڑھے. جیسے ہی مولا پہنچے تو دونوں کے لاشیں اٹھا رہے ہیں تو ایک مرتبہ بس ایک بیٹے نے کہا مامو جان ہماری ماں سے کہیے گا ہم فرات تک گئے تھے لیکن اماں ہمیں آپ کی وصیت یاد تھی, ہم نے پانی نہیں پیا تھا. اجرکم اللہ. بس ایک مرتبہ مولا نے لاشیں اٹھائے, خیمہ میں واپس لے آئے. میں تمام کر دیتا لیکن یہاں حضرت یون محمد کے مصائب تمام نہیں ہوتے, تھوڑی سی دیر کے لیے میرے ساتھ چلیے گا. تو اب یہاں پہ بعض علماء کہتے ہیں کہ جیسے ہی مولا حسین لائے نا لاشیں تو جناب زینب ہر لاشے پہ سب سے پہلے آتی تھی, لیکن یہاں سب بیویاں آ گئے, جناب زینب کبریٰ نہیں آئیں. تو جناب سید الشہداء نے فوراً سوال کیا, کہا کہ فضا کیا بات ہے میری بہن نہیں آئی ہیں؟ کہا کہ بی بی آپ کو آپ کے بھائی بلا رہے ہیں, بیٹوں سے وداع کر لیں. تو ایک مرتبہ جناب زینب آئی, آ کے دونوں لاشوں کے درمیان میں بیٹھی, دونوں کے سینوں پہ ہاتھ رکھے اور ایک جملہ رو کے کہا اونو محمد مجھے بتاؤ میں کسے حسین پہ قربان کروں.